مغل بادشاہوں سے متعلق آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلا مغل بادشاہ کون تھا، اس کی پیدائش، اس کے بادشاہ بننے کے واقعات، پھر اس کے بادشاہ ہونے کے حالات کیا تھے، اس کے بعد اس کی موت، پھر اس کے بعد اگلا بادشاہ، پھر اس کے بعد اگلا بادشاہ، ترتیب وار ہوتی ہے کتاب۔ قرآن پاک میں ایسی ترتیب نہیں ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہو کہ سب سے پہلے نبی وہ تھے، اس کے بعد جو نبی دنیا میں آئے ان کا واقعہ ذکر کیا گیا، اس کے بعد جو نبی ہے ان کا واقعہ ذکر کیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے نا، یہ کتاب کوئی معلومات دینے کے لیے نہیں ہے کہ آپ کو ہسٹری کی معلومات دے، آپ کو تاریخ بتائے کہ کون کون گزرے، انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ یعنی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو صراط مستقیم دکھانا چاہتے ہیں، چونکہ قرآن پاک کا مقصد انسان کو ہدایت دینا ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، دنیا اصل نہیں ہے، اور اصل کامیابی آخرت کی ہے، دنیا کی کامیابی اصل نہیں ہے۔ تو یہ چیز بتانے کے لیے قرآن پاک کا نزول ہوا۔ تو اس لحاظ سے متفرق جگہوں پر مختلف واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، جہاں جس قسم کے واقعے کی ضرورت ہوئی اس قسم کا واقعہ ذکر کر دیا۔ تو اسی میں سے البتہ ایک واقعہ میں نے کہا کہ وہ اکٹھے اللہ نے ایک ساتھ ذکر کیا اور ایک ہی صورت میں ذکر کیا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ یہ واحد واقعہ ہے، اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ احسن القصص، واقعات اور قصوں میں سب سے بہتر واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس سے انسان کو بہت سی چیزوں کا سبق ملتا ہے، بہت سی چیزوں کی عبرت حاصل ہوتی ہے۔